ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیٹھی صاحب اب اس بات کے اوپر ہم چلتے ہیں کہ آپ کیا اس بلیو کرتے ہیں سارے انسیڈنٹ کے اوپر جس طرح سے اسے فلمایا گیا ہے, جس طرح سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوری ہے کیونکہ ہمارے جو پیس ایک وننگ کمبینیشن تھا ہمارا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا بولرز کو, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سم ہاؤ کہ یہ اتنی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں, ابھی بھی ایسے میسج لوگ دے رہے ہیں. دیکھیے اس میں دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا گیا یہ تو ہوا ہے. It has actually happened. This actually happened. یہ نہیں کہ جی یہ جعلی ویڈیو ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو بہت سی ایویڈنس ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ کوئی رگڈ نہیں ہے ویڈیو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سٹنگ آپریشن ہے, کیا یہ پری پلانڈ ایک سازش تھی جس کے سازش کے تحت ایک جال بچایا اور اس میں یہ پکڑے گئے؟ جی ہاں بالکل ایسی تھا, کیونکہ نیوز آف دا ورلڈ ایک ایسا اخبار ہے جو کہ یہ پہلی دفعہ نہیں, انہوں نے وہاں کے برٹش منسٹرز کے فونز بھی ٹیپ کیے ہیں اور باقی فٹ بالرز کے اوپر بھی اس قسم کے الزام لگائے ہیں. ہر قسم کی حرکت وہ کرتے ہیں. اور ٹیبلوئڈ نیوز پیپر ہے, سیکنڈ لارجسٹ سیلنگ نیوز پیپر ان دا ورلڈ, کوئی 2.5 ملین مطلب 25 لاکھ اس کی سرکولیشن ہے, اور اس کے لیے $1 لاکھ, $1 لاکھ پاؤنڈ, $2 لاکھ پاؤنڈ ڈیمیجز دینا جھوٹی سٹوری کے لیے کچھ چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بالکل سمجھے کہ 1 penny پیپر. تو مطلب ہے کہ اگر 25 لاکھ اس کی سرکولیشن ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہر دفعہ اس کو سو کیا جاتا ہے اور جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں. تو وہ بڑا نوٹوریس اخبار ہے. مگر یہاں جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ نوٹوریس اپنی جگہ, مگر یہ بالکل سب صحیح کیا ہے. اب کیا کیا انہوں نے یہ نہیں پروو کر پائے کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے. میچ فکسنگ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ میچ کے رزلٹ کے اوپر اثر پڑے, کوئی ہار جائے نہیں ہے. یہ میچ فکسنگ اس طریقے سے نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اسپاٹ فکسنگ. اب اسپاٹ فکسنگ میں بھی 2-3 قسم کی فکسنگز ہوتی ہیں, جس کا کسی کا اثر پڑتا ہے میچ کی رزلٹ کے اوپر, کسی کا رزلٹ کے اوپر اثر نہیں پڑتا, جو پیور اینڈ سمپل گیمبلنگ ہوتی ہے. اگر آپ ایک نو بال کرتے ہیں جب سکورز ایون ہے اور لاسٹ بال ہے, اور نو بال آپ کر دیتے ہیں تو میچ ہار جاتے ہیں, تو وہ میچ فکسنگ کے اندر وہ نو بال کی نوعیت بن جاتی ہے. اگر آپ پہلے اوور میں ایک نو بال کر دیں یا تیسرے اوور میں ایک نو بال کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, اور وہ بھی ایک ٹیسٹ میچ میں 5 ڈے میچ میں, تو اس کی کوئی میچ فکسنگ یا ہار جیت میں اس کی کوئی رول نہیں ہے. البتہ گیمبلنگ میں اس کا رول آ جاتا ہے. اسی لیے اس انسیڈنٹ کو برٹش پولیس نے ایز اے گیمبلنگ کرائم اس کو کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس سے میچ کے رزلٹ میں تو شاید فرق نہیں پڑنا تھا, یہ میچ فکسنگ اس طریقے سے نہیں ہے, مگر یہ گیمبلنگ جو بکیز ہیں ان کو نقصان پہنچایا آپ نے, بیکاز آپ نے بکنگ کو افیکٹ کیا. تو اس لیے اس کی میکسیمم پنشمنٹ 5 سال ہے اور میرا خیال ہے 5,000 پاؤنڈ جرمانہ ہے. اور برطانیہ میں ابھی تک قانون تو ہے مگر کبھی کوئی اس پہ کنوکٹ نہیں ہوا. مظہر مجید تو ریلیز بھی ہو گیا نا, اور وہ آج ریلیز بھی ہو گیا اور بیل پہ ہوگی, اور میرا یہ خیال ہے اس کے اوپر پروسیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیوز آف دا ورلڈ رائٹ ونگ اخبار ہے, انہوں نے سوچا یہ بڑی اچھی موقع ہے, اگر ہم پھنسا سکتے ہیں پاکستانیوں کو تو پھنساتے ہیں. پاکستانی ویسے ہی کنٹروورشل ہے, ہمیشہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے, اخباریں بکتی ہیں, کنٹروورسی ہوتی ہے, ٹکٹ بکتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. یہاں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو 2 آپ کے فاسٹ بولرز ہیں ان کو, تاکہ ایک اگر یہ پروو ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی ٹیم ہی اڑ جاتی ہے. تو اس میں بہت سے ان کے مقاصد سے, مگر یہ کہ ہماری کوئی غلطی نہیں, ہم تو انہوں نے ایک جال رکھا اور ہم اس میں آ گئے, اور ہم نے اس میں ہماری یہ غلطی ہے کہ وی فیل فار دا ٹریپ. تو اب بات یہ ہے کہ اٹس نو گڈ کہ ہم ان کو بلیم کریں, وہ تو رک کرتے ہی ہیں اس قسم کی چیزیں, مگر آپ اس کے اندر جو پھنسے ہیں آپ صحیح پھنسے ہیں, اور اب آپ کے اوپر جو فیصلے ہوں گے وہ دیکھنے پڑیں گے قانون کے تحت کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اچھا سیٹھی صاحب ایک بات پھر میں شفقت صاحب سے بھی یہی انفیکٹ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کوئی اتنی کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھی, یہ اتنی کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے. دیکھیں منیر نیازی نے کہا تھا کچھ شاید دے لوگ بھی ظالم نے کوئی ثانوی مرندہ شوق اسی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نو بال کے سگنیفیکنس نہیں ہے. اگر آپ اس کو سارے سٹوری کو غور سے دیکھیں تو نو بال جو تھی وہ جو صاحب تھے مظہر مجید, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا کنٹرول ہے. وہ ان لوگوں کو کھینچ رہے تھے مستقبل کے لیے, مطلب بیانہ لے رہے تھے اور ان کو وہ ثابت کر رہے تھے کہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول. اور یہ 2 انسیڈنٹس میں آپ کو, اور میں ان کو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ فلانے اوور کی فلانی بال جو ہے نو بال ہوگی, اس حد تک میرا کنٹرول ہے, اس حد تک میرا کنٹرول ہے. اوور بھی اسپیسیفائی کی, یعنی کہ 3را اوور کی پہلی بال اور 10ویں اوور کی 6ویں بال. اور بلکہ یہ نہیں
یہ بھی کہا کہ تیسرا اوور عامر کرائے گا اور 10واں اوور آصف کرائے گا. اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے جس میں بعد میں آؤں گا. تو وہی ہوا کہ تیسرا اوور عامر نے کرایا, نو بال کرائی, 10واں اوور آصف نے کرایا, نو بال کرائی. یہ نہیں ہے کہ یہ نو بال کے اوپر کوئی کروڑوں روپے بیٹ لگی ہوئی تھی, لیکن اس سے جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے, لیٹس سے کہ وہ نیوز آف دا ورلڈ نہ ہوتا, آگے جا کے فکس کرنا چاہتے, اگلے میچ آگے فکس کرنا چاہتے, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے. تو اگر یہ سچ بول رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. تو ایک جھلک دکھائی اس نے, اور اس نے 2 چیزیں کی. ایک تو اس نے ان کے سامنے اٹھا کے ٹیلی فون کیا عامر کو رات کو, عامر کو, آصف کو, عامر اچھا, اور وہ سویا ہوا تھا, اس کو اٹھایا اس نے, اور اس نے کچھ فحش قسم کی باتیں کی اور اس کو لاؤڈ سپیکر پہ کر دیا, لاؤڈ سپیکر کر کے ان کو سنایا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بات کر سکتا ہوں. اور پھر پریڈکٹ کیا, اور اس نے کہا کہ یہ نو بال بڑی مزدار چیز ہے, اس کے لیے کوئی اشارہ بھی نہیں کرنا پڑتا, ہم پہلے ہی طے کر لیں گے کہ فلانا اوور فلانا. سو یہ جو ہے نا کہ جی نو بال میں صرف 10,000 پاؤنڈ تھے اور یہ تھے وہ تھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایک نو بال سے میچ پہ کون سا اثر پڑتا ہے, نہیں. یہ صرف وہ نظر مجید صاحب جو تھے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرا ٹیم کے پلیئروں کے اوپر کنٹرول ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب وہ ان کو ساتھ کہہ رہا تھا کہ فیوچر میں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ اربوں روپے بنائیں گے, اور میں آپ کو فی ٹپ $500,000 مانگے اس نے کہ میں آپ کو ٹپیں دوں گا. تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس طرف سے تو سازش تھی, مگر یہاں پوری تیاری تھی آگے میچ فکسنگ کی, اور جس میں ساری ٹیم کے یہ لوگ ملوث تھے, اور یہ مظہر ان کا اسپوکس مین. اس میں ایسے تھا کہ مختلف بکی مختلف انٹرسٹ جو ہے وہ پلیئروں کو اپروچ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک انٹرسٹ گروپ آ گیا ہے جس نے ہمیں اپروچ کیا. شاید یہ نہیں کہ پہلے انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا, کانٹیکٹ تو نیوز آف ورلڈ نے کیا, لیکن انہوں نے کہا لو جی ایک اور مرغا آ گیا, اور اس مرغے کو پھنسانے کے لیے ثابت یہ کیا کہ جی ہم آپ نے کہے پہ نو بالیں کروا دیتے ہیں. اور اس کی امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کچھ ضروری تھا کہ 10واں اوور آصف کراتا, لیکن 10واں اوور آصف نے کرایا, تیسرا اوور عامر نے کرایا, تو اس کی وجہ سے کچھ اور بھی شکوک پڑتے ہیں. So you are convinced کہ یہ we are ہم fully responsible ہیں. کنونس اس حد تک دیکھیں نا, ابھی تک انکوائری فائنل نہیں ہوئی, میں کیسے کہہ but that shows that the captain was involved too. Circumstantial evidence ساری پوائنٹ کرتی ہے ہماری انوالومنٹ. I have to take a break here. جب ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, ہم نے یہاں تک ڈسکشن کر لی ہے, اس کے بعد ہم جو پوائنٹ ریز کریں گے کہ اب یہ تو ہو گیا, اب کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر. کیونکہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا کرکٹ کے اوپر, اس میں ساروں نے کہا جی کہ پیٹرن چیف کو کہیں جی کہ وہ اجاز بٹ صاحب کو بدل دیں, ہمارا گورننگ اسٹرکچر ہی بڑا خراب ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب کیا اس گیملنگ کو پولیٹیکل پیٹرنیج بھی حاصل ہے, اس سوال کا جواب لیں گے سیڑھی صاحب سے, شفقت صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.